تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ بارک اللہ فیکم، آپ ٹرانسلیشن کیجئے۔ جی، تبارکہ بہت بابرکت ہے، الذی وہ جس نے، نزلہ نازل کیا، الفرقان فرقان، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکونا تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، نذیرا ڈرانے والا۔ جزاکم اللہ خیرن، وَإِيَّاكَ۔ بارک اللہ فیکم سسٹر صوبیہ۔ جی سسٹر ساجدہ بانو، اب آیا نمبر 2 لے لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ بارک اللہ فیکم سسٹر ساجدہ، آپ نے پڑھا اچھا ہے، صرف کہیں کہیں نا آپ کے ہیوی لیٹرز ہیوی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ جی، آپ کا سانس تھوڑا سا آپ کو ہو سانس رہا بریک ہونے کی وجہ سے۔ تھا، ہاں اس وجہ سے۔ اور یہاں پہ والارضی، ٹھیک ہے نا، کہ جی، کسرہ ہے، مجھے اس پہ شاید مسٹیک کی۔ فتحہ سنائی دیا۔ اوہ، اب آپ ٹرانسلیشن کر لیں۔ جی، الذی وہی ہے، لہو جس کے لیے، ملک السماوات والارض بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، ولم اور نہیں، یتخذ اس نے بنائی، ولدن کوئی اولاد، ولم اور نہیں، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملک کی بادشاہت میں، وہ خلق اور اس نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، فقدرہ تو اس نے اندازے سے رکھا اسے، تقدیرہ اندازے سے رکھنا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ جی سسٹر سائمہ کوکر، اب آپ دیکھیے آپ کا مائک آن ہوتا ہے؟ جی۔ الحمدللہ، چلیں آپ آہستہ جی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ بارک اللہ فیکم۔ سسٹر سلمہ، ویسے آپ نے اچھا پڑھا، لیکن جہاں پہ آپ کا جیسے ہو نا کہ سانس بریک ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی جیسے واو آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے رک جایا کریں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک۔ کہ وہاں یہاں پہ ہم سٹاپ کر سکتے ہیں نا، تو یہاں پہ رک جایا کریں، بجائے اس کے کہ ورڈ کو ہم آدھے میں بیچ میں سانس ٹوٹنے کی وجہ سے چھوڑیں۔ چلیے اب آپ ٹرانسلیشن کر لیں۔ وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنائے، من دونہ اس کے علاوہ، آلہتاً الہ لا نہیں، یخلقون وہ پیدا کرتے، شیئن کسی چیز کو، وہم اور وہ، یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، ولا اور نہیں، یملکون وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، ضررن کسی نقصان کا، ولا نفع اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا نہ وہ مالک ہو سکتے ہیں موت کا اور نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ الحمدللہ، وما توفیقی الا باللہ، اچھا پڑھا آپ نے۔ جب ورڈ ٹو ورڈ کریں گے نا تو کوشش کیا کریں کہ ایک ایک ورڈ پڑھیں، اس کی ٹرانسلیشن کریں، ٹھیک ہے؟ جزاک جی اللہ ٹھیک۔ خیر، الحمدللہ۔ جی سسٹر سدرا، آپ آیا نمبر 4 لے لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون
فقد جاءوا ظلما وزورا. الحمدللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. جیسے آپ نے یہاں پہ اس کی مد کو کھینچا نا جاؤ پہ، اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کھینچتی تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا. تو باقی آپ کا اچھا تھا الحمدللہ. اب آپ ٹرانسلیشن کریں. اور قال کہا اللہ جینا ان لوگوں نے کفرو جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں حاضر یہ اللہ مگر افکن جھوٹ ہے، افطراہ گھڑ لیا اس کو، وآنہ اور مدد کی اس کی علیہ اس پر، قوم نے آخرون دوسری، فقط تو تحقیق جاؤ وہ آگے، ظلم کے ساتھ، وزورن اور جھوٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. وجاؤ وہ آئے یا لائے، ظلم اور جھوٹ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن و بارک اللہ فیکم. جی سسٹر عالیہ آپ آیا 5 لے لیجیے. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اور انہوں نے کہا کہانیاں ہیں پہلوں کی، وقالو اور انہوں نے کہا اساطیر کہانیاں ہیں اولین پہلوں کی، اکتتبہا لکھوا لیا ہے اسے، اس نے لکھوا لیا ہے اسے، نہیں ہاں انہیں، فہیا تو وہ تملا املا کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرتاً صبح کو، و اصیلا اور شام. الحمدللہ بہت اچھا پڑھا. صرف سواد کو نا آپ نے ہیوی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سین کی طرف کو آواز نہ جائے. اصیلا. ٹھیک ہے. الحمدللہ جزاکم اللہ خیرن. جی سسٹر ماریہ آپ ایسا کریں آیا 6 کر لیں. جی. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ماشاء اللہ. اللہم بارک. ٹرانسلیشن کر لیں. جی. قل کہہ دیجئے انزلہ نازل کیا ہے اس سے، الذی اس نے جو، یعلم جانتا ہے، السر چھپی بات کو، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، انہ بے شک وہ کانا ہے، غفورا بہت بخشنے والا، رحیما نہایت مہربان یا نہایت رحم کرنے والا. الحمدللہ. اللہم بارک سسٹر ماریہ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر شمع آپ آیا 7 لے لیجیے. اوکے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. الحمدللہ. ٹرانسلیشن کر لیں. جی. وقالو اور انہوں نے کہا، مالی کیا ہے، ہاذا اس، الرسولی رسول کو، یاکلو وہ کھاتا ہے، الطعام کھانا، ویمشی اور وہ چلتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، الیہ اس پر، ملکن کوئی فرشتہ، فیکونا تو وہ ہوتا، معاہو ساتھ اس کے، نذیرا ڈرانے والا. الحمدللہ وما توفیق الا باللہ. بہت اچھا آپ نے ٹرانسلیشن کیا. یہ آپ کا ہی نام دوسرے نام سے شمع فاروقی آپ جی ہی؟ جی وہ نیٹ ورک ایشو ہے نا، اس لیے میں نے 2 لاگ ان کیا ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکم. آمین ویاک. جزاک کوئی اللہ. اور بہن پڑھنا چاہتی ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی اور بہن پڑھنا چاہتی ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لیجیے. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں اپنا سیشن. جزاکم اللہ خیرن. جنہوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو نہیں پڑھ سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور پڑھنے کی اور آگے نکلنے کی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب آپ کی
3 منٹس کی بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تدبر کا سیشن استاذہ کے ساتھ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہمارے ساتھ ہمارے کچھ سینئر مہمان بھی شامل ہیں. تبریہ کریں گے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معانی الکلمات: سعیرا، نارا حارتا تسعر بہم، سخت گرم آگ جس سے وہ جلائے جائیں گے. مقرنین قرنت ایدیہم بالسلاسل الی اعناقہم، ان کے ہاتھ زنجیروں کے ساتھ ان کی گردنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے. بورا، ہالکین، ہلاک ہونے والے. فتنتاً ابتلاءً و اختباراً، آزمائش. وزفیرا صوتاً شدیداً من شدت الغیظ، سخت قسم کی آواز جو غصے کی شدت سے ہوگی. ثبورا ہلاکن، ہلاکت. صرفاً دفعاً للعذاب، عذاب دور کرنے کے لیے. الوقفات التدبریہ نمبر 1. بل كذبوا بالساعة ای انما یقول هؤلاء هكذا تکذیبا وعنادا لا انہم یطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، یعنی یہ لوگ اس طرح کی باتیں جھٹلانے اور ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ یہ سب بصیرت اور ہدایت پانے کے لیے طلب نہیں کر رہے. یعنی جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ صرف ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں کر رہے. بل تکذیبہم بیوم القیامۃ یحملہم علی ما یقولونہ من ہذہ الاقوال، بلکہ ان کا قیامت کے دن کو جھٹلانا ان کو آمادہ کرتا ہے، یحملہم آمادہ کرتا ہے، علی ما یقولونہ اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں، من ہذہ الاقوال ان باتوں میں سے، یہ باتیں، یہ بات یعنی قیامت کے دن، بلکہ قیامت کے دن کو جھٹلانا ان کو یہ باتیں کہنے پر آمادہ کرتا ہے. السؤال: ما سبب کثیر من اقوال الکفار والمنافقین ومواقفهم، کفار اور منافقین کے بہت سارے اقوال اور ان کے نقطہ نظر کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ عام طور پر بھی دیکھیں نا، یہ تو ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ جو حد سے بڑھی ہوئی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ ذاتی زندگی میں کسی پہ الزام لگانا ہو، چاہے غیبت کرنی ہو، چاہے طعنے دینے ہوں، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ آخرت، یعنی جو شخص آخرت کو یاد رکھتا ہو وہ اپنی زبان کو استعمال کرنے میں بہت محتاط ہوگا، کیونکہ زبان کی کھیتی جو ہے یا زبان کا جو بویا ہوا ہے اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلامی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ آخرت کو یاد رکھ کے نہیں، آخرت کو بھول کر. جو شخص آخرت کو یاد رکھتا ہو وہ اپنی سوچ کے بارے میں، اپنی زبان کے بارے میں، اپنے معاملے اور رویے کے بارے میں بہت محتاط ہوگا. یہیں سے پھر تقوی جنم لیتا ہے. السؤال: ما سبب کثیر من اقوال الکفار والمنافقین وموافقہم، ان کے اس نقطہ نظر کا سبب کیا ہے؟ تکذیبہم بیوم القیامہ،
نمبر 2، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا قد غضبت علیہم لغضب خالقها وقد زاد لہبها لزیادت کفرہم وشرہم، جہنم اپنے خالق کے غضب کی وجہ سے ان پر غضبناک ہوگی، یعنی جہنم جہنمیوں پر ناراض کیوں ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا۔ جہنم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے نا، ساری مخلوق اللہ کی وفادار ہے، وہ اس کے اشاروں پہ چلتی ہے، اس کے حکم پر چلتی ہے، وہ کرتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے ناراض ہوگا، جہنم بھی ان پر غضبناک ہوگی۔ وقد زاد لہبها لزیادت کفرہم وشرہم، اور ان کے کفر اور شر کی کثرت کی وجہ سے اس کے شعلے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ یعنی کس پر کتنی آگ بھڑکے گی؟ جتنا زیادہ بڑا اس کا کفر ہوگا، جتنے بڑے اس کے گناہ ہوں گے۔ یعنی جہنم میں بھی درکات ہیں، یعنی درجات ہیں، کوئی سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کوئی اس کے اوپر، کوئی اس کے اوپر، کوئی سب سے ہلکا۔ وہ سب سے ہلکے عذاب کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ پاؤں میں، جوتیوں میں 2 تسمے، تو اس کی وجہ سے بھی دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ جہنم کی لو سے بھی بچائے۔ السؤال لماذا غضبت النار على اہلها؟ غضبت علیہم لغضب خالقها۔ نمبر 3، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا جمع فی مکان بین ضیق المکان وتزاحم السکان وتقرینہم بالسلاسل والاغلال، جمع ہوگا اس، یعنی جمع ہوگا اس جگہ میں، ضیق المکان جگہ کی تنگی، وتزاحم السکان اور رہنے والوں کا ہجوم، وتقرینہم بالسلاسل والاغلال اور انہیں زنجیروں اور توقوں میں جکڑا جانا، یعنی اس جگہ میں جگہ کی تنگی اور رہنے والوں کا ہجوم جمع ہوگا اور انہیں زنجیروں اور توقوں میں جکڑا بھی جائے گا۔ یعنی ایک تو ویسے ہی جگہ تنگ ہے، اوپر سے لوگ بھی بہت ہیں، اوپر سے زنجیریں اور توق بھی پڑے ہوئے ہیں، سوچئے کیا حال ہوگا۔ السؤال فی الآیت الوان من عذاب الکافرین بینھا، اس آیت میں کافروں کے لیے مختلف طرح کے عذاب کی اقسام بیان کی گئی ہیں، اس کی وضاحت کیجیے۔ جی، ضیق المکان، تزاحم السکان، تقرینہم بالسلاسل والغلال۔ نمبر 4، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل فإن قیل، پھر اگر یہ کہا جائے، فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر، کہ وہ بت جن کی پوجا کی جاتی تھی انہیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، فكيف تنطق وهي جماد، تو وہ کیسے بولیں گے جبکہ وہ تو جمادات میں سے ہیں، یعنی سالڈ چیزیں، وہ کیسے بولیں گے؟ قیل لہو، تو اس کو کہا جائے گا، یعنی جواب دیا جائے گا، ينطقها اللہ تعالی یوم القیامت کما ينطق الایدی والارجل، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح بلوائے گا جس طرح وہ ہاتھوں پیروں کو بلوائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ تھنگ ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دے گا بولو تو وہ بول پڑے گی، کیونکہ انہ علی کل شیء
قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ویسے بھی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، ان کی اپنی ایک زبان ہے، وہ آلریڈی کر رہی ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. مکہ کا ایک پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. مسجد نبی کا ممبر جو کھجور کا تنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تبدیل کرنے پر وہ رونے لگا اور ساری مسجد میں اس کی سسکیاں سنائی دینے لگیں. تو اللہ نے سب کو ایک طرح سے بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، بس وہ چپ ہیں. اگر اللہ ان سب کو بلوا دیتا تو آپ سوچیے ہمارا جینا محال ہو جاتا ہے اس دنیا میں. کیوں جینا محال ہوتا؟ یعنی ہم جو بھی غلط کام کرتے تو وہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ جس کو ہم مس یوز کرتے، جس چیز کے پاس سے گزرتے، وہ بول بول کے کہتی تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیوں کر رہے ہو. کوئی چیز قرض کرتی. اب آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن پر ساری مخلوق لعنت کرتی ہے کرنے والے پر. اگر وہ لعنت سنائی دی جانے لگے تو دنیا ہی جہنم بن جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے جسم کے اندر کے اعضاء جن کو آپ الٹرا ساؤنڈ سے سنتے، جیسے ہارٹ ہے اس کی بیٹ آپ سنتے ہیں، یا اور جسم کے اندر جو آوازیں ہوتی ہیں، تو جب آپ ان کو میگنیفائی کیا جاتا ہے تو انسان سنتا ہے. تو میں تو جب کبھی کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے بلڈ کی سرکولیشن کا ٹیسٹ پچھلے دنوں تھا، تو اس میں بلڈ کے گزرنے کی جو آواز تھی، شر شر جسم گزر رہا ہے. آپ زیادہ بتا سکتی ہیں کہ کیا کیا آوازیں آتی ہیں. میں تو اس فیلڈ کی نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے، تو میں تو اس وقت ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، یا رب تو نے کتنی رحمت کی ہوئی ہے کہ ان آوازوں کو تو نے دھیما رکھا ہے. اگر یہ آوازیں ہر وقت ہمارے ساتھ شور کرتی تو ہمارا کیا حال ہوتا. بعض لوگوں کے کان میں شور ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا نزلہ زکام کی وجہ سے بھی شور ہو جاتا ہے، تو انسان کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ معمولی سا شور ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ آپ دیکھیے. آپ کچھ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہر چیز کی آواز ہوتی ہے اور ہر آواز دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اچھا، مختلف بھی ہوتی جب ہے. ہم ڈاپلر کرتے ہیں بلڈ سرکولیشن کا الٹرا ساؤنڈ، تو جب آرٹریز کے اوپر پروب رکھتے ہیں تو آرٹریز کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھک 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 جیسے ہارٹ کی ہوتی ہے. اور جب وہ کسی وین کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ ایک اسموتھ سی جیسے شر کر کے گزرتی ہے. تو وہ آوازوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آرٹری پہ ہیں یا وین پہ ہیں. سبحان اللہ. ورنہ اس اندھیرے میں کیا پتا چلے کہ کہاں رکھا ہوا ہے وہ کرسر. ادھر دیجیے. جی جو لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز کی ڈویژن ہے نا، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہم کسی بھی کریشن کو نان لیونگ کہہ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ایٹم کے ذرات بھی بنائے ہیں ان کے اندر بھی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر اسپیس کو دیکھیں اب تو وہاں کی آوازیں بھی ریکارڈ ہونے لگی ہیں. اتنی آوازیں اور اتنی ڈفرینٹ قسم کی آوازیں ہیں. سمندر کی گہرائی میں اتنی آوازیں ہیں. سمندر کی جو سناٹا اور خاموشی ہے اس کی اپنی ایک آواز، اور جو کریشنز ہیں ان کی اپنی آوازیں ہیں. اور جو دیگر جو پتھر اور مائنز اور ٹرینچز جو ہیں ان کی اپنی آوازیں ہیں. حتیٰ کہ مکھی مچھر کی بھی آواز بالکل. ہوتی ہے نا. دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو پھر بلوا دے گا، اور یہ بول کے انسان کے خلاف پھر گواہی دیں گے. اللہ نے ہم یہ بات سوچ کے لگ رہا ہے کہ ہم آپس میں انسانوں کی آوازیں بعض اوقات برداشت نہیں کرتے، کسی کا بولنا، گھر میں شور. تو اگر یہ تمام چیزیں بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا میں دے دیتا تو کتنا انہیں ہنگامہ ہوتا، کتنا شور ہوتا. تو یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک سکون رکھا ہے اس چیز میں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر ایک شور ہے. وہ کون سا شور ہے؟ سر جی آپ نے کان میں آواز آنے کی بات کی نا، تو وہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں. پچھلے 5 ہفتے سے میرے کان میں آواز آ رہی ہے مسلسل، جیسے پنکھا چلتا ہے.
سو دو ڈاکٹرس کو میں نے دکھایا، پھر ENT کو بھی دکھایا، اس سے بھی میں میرا ہیئرنگ ٹیسٹ بھی کروا لیا. تو اس کا کہنا ہے کہ کان تمہارے اتنے صحیح سنتے ہیں، اگر اس سے زیادہ سننے لگتے تھے تو میں گورنمنٹ اریسٹ کر لیتی. لیکن وہی لائک بہت انوائنگ ہے یہ، کبھی تیز ہو جاتی ہے آواز، کبھی کم ہو جاتی ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہ سننا بھی نہ بلیسنگ سننا بھی ایک نعمت ہے. آپ نیند کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی مکھی کی آواز سے بھی. کیسا غصہ آتا ہے پھر. سبحان اللہ. آگے آ جائیے. میری امی کی سنوائی چلی گئی ہے نا، تو وہ نہیں سن سکتی. تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اتنے آلے بدل چکے ہیں، کوئی حد نہ ہو. کوئی آلہ ہی نہیں سیٹ ہوتا نمبر 1، کیونکہ ایک کان کا جو ہے پتہ نہیں ڈیسیمل پوائنٹ سے دوسرے کان کو کا ڈفرنس ہے. سبحان اللہ. تو وہ دونوں کی جو فریکوینسی ہے وہ میں خود کتنی دفعہ چیک کروا چکی ہوں. ان کو میچ کرتے ہیں لیکن ان کو وہ پھر بھی شاں آواز آتی ہے بیچ میں. پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے شکر ہے کہ مجھے آواز نہیں آتی، مجھے کسی کی آواز نہیں آتی، نہ میں کسی کی غیبت سنتی ہوں، نہ کسی کی بات سنتی ہوں، نہ کسی شکایت سن سکتی ہوں. کوئی اشاروں سے مجھے بات کر دے. فون کا بھی ہم نے ان کا وہ لگایا ہوا ہے جو لائٹ چمکتی ہے، لیکن وہ لائٹ سے یہی پتہ چل جاتا ہے کہ فون کسی کا آیا ہوا ہے یا میسج لکھا ہوا آ جائے تو پڑھ لیں. کہ وہ کہتی ہیں میں بہت ساری نعمتوں سے نا، مطلب بہت ساری سکون خرافات میں سے آ گئے، بچ گئی. سکون میں آ ہاں، گئے. سکون میں اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، اور یہ بشرطے کہ کہ انسان ردیت، ایکسیپٹ کر لے. ہاں ردیت باللہ. وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں چینجز آتی رہتی ہیں، اور جو جو انسان ایج کرتا ہے، یعنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو بہت سی چیزیں جو ہم پہلے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی، وہ استعمال نہیں کر پاتے، تو ہم اس پہ پریشان رہتے ہیں. تو اگر اس کو پازیٹیولی لیں تو وہی چیزیں نعمت بن کے نظر آتی ہیں. سر جی آپ کہہ رہے تھے کچھ اور شور بھی ہوتا ہے جو اندر کا شور ہوتا ہے، اور وی آل ایکسپیرینس وہ جو وہی جہاد میں عجیب و غریب قسم کی جنگ بس اپنے اندر مسلسل چھڑی رہتی ہے، اور آفن ٹائمز ڈرین کر دیتی ہے انسان کو. بالکل. تو ایک دفعہ میں کسی کو سن رہی تھی، جنہ سیریز تھی آئی تھنک یقین کی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آتا ہے نا کہ اس دن کوئی شور و غل اور کوئی آواز اور سکون لا ہوگا کوئی، تسمع الا ہمسا. جی، اور یعنی پریشان کرنے والی جو تو سبحان اللہ اس میں وہ یہ کوٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارے اندر کی بھی آواز ہے نا، جن سے ہم مسلسل پریشان رہتے ہیں، اس سے بھی ہم شانت ہو جائیں گے، اس سے بھی ہمیں ایک پیس نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آوازوں کا ہونا امتحان ہے اس دنیا کے اندر، اور نہ ہونا شاید اس سے بھی بڑا، ٹو ریئلائز کہ پیپل آر اینڈ تھنگز آر واچنگ اس وداؤٹ اس ریئلائزنگ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کی کاگنیسنس نصیب کریں کہ ہم اویئر ہوں اس سارے چیزوں کے اندر. جزاک اللہ خیر. اندر کے شور پہ نا اپنے آپ کو کہنا چاہیے بی سائلنٹ، چپ ہو جاؤ، خاموش رہیے. جی. کیف تنطق الاسنام یوم القیامت وہی جمادات ينطقها اللہ تعالی یوم القیامت کما ينطق الایدی والارجل. نمبر 5. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. والمعنى ان اللہ یقول یوم القیامت للمعبودین، اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معبودوں سے کہے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے. من تلقاء انفسہم باختیارہم، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے. وَلَمْ تُضِلُّوهُمْ أَنْتُمْ، اور تم نے انہیں گمراہ نہیں کیا تھا. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ بَيَّنَ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ هُمْ لِيَتَحَقَّقَ إِسْنَادُ الضَّلَالِ إِلَيْهِمْ، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس معنی کو اپنے اس قول کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی ہم کے ساتھ. ٹھیک ہے.
تاکہ گمراہی کی نسبت انہی کی طرف ثابت ہو جائے. انتم اضللتم عبادی ہاؤلائی ام ہم ضلوا السبیل. ہم کیوں کہا یہاں؟ تاکہ الزام انہی کو دیا جائے جو اصل کلپریٹس ہیں. فإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين عبدوهم. بس اللہ ان سے یہ سوال پوچھے گا. فإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور، حالانکہ وہ تمام معاملات کو جانتا ہے. لیوبخ الکفار الذین عبدوہم، تاکہ ان کافروں کو ڈانٹ پلائے جنہوں نے ان کی عبادت کی تھی. یعنی سوال کیوں کیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو خود پتہ ہے کس نے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کو ڈانٹ پلانے کے لیے تم ہی ذمہ دار ہو. السؤال فی سؤال اللہ للمعبودات توبیخ للکافرین وضح ذلک. اللہ تعالیٰ کا ان معبودان باطلہ سے سوال کرنا دراصل کافروں کو ڈانٹ پلانا. اس کی وضاحت کیجیے. اس کی کیا وضاحت ہوگی؟ لیتحقق اسناد الدلال الیہم، یہ ایک وجہ ہے. نمبر 6 ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ای فی الدنیا بالصحت، یعنی دنیا میں صحت اور تندرستی کے ساتھ، والغنا اور مالداری کے ساتھ، وطول العمر بعد موت الرسل اور رسولوں صلوات اللہ علیہم کی وفات کے بعد لمبی عمر دے کر، عیش و آرام دے کر. متعتہم کا معنی کیا ہے؟ صحت، مالداری، لمبی عمر، یہ سب ان کو ملا، اس لیے وہ سب کچھ بھول گئے. حتی نسوا الذکر ای ترکوا ذکرک فاشرکوا بک بطرا وجہلا، یعنی انہوں نے تیرا ذکر چھوڑ دیا اور شرک کر بیٹھے آپ کے ساتھ غرور و جہالت میں. السؤال بین خطورۃ کثرت الانشغال باللہو والاستمتاع بزینت الدنیا. کھیل کود میں زیادہ مشغول ہونے اور دنیا کی زیب و زینت سے فائدہ اٹھانے کی خطرناکی کو بیان کیجیے. دنیا میں جب انسان بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تو لازماً اللہ کو بھولتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے تو ہلاکت میں جا پڑتا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کو یاد کرنا، ذکر کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ صرف قولی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، for sure this is ذکر. لیکن ہم سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے. قرآن بھی ذکر ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہوتے. لہٰذا بعض اوقات صرف اس طرح کا ذکر کرنا فائدہ نہیں دیتا. اس سے انسان کے اندر وہ شعور نہیں آتا کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے احکامات کو مانے، اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور دل نرم ہو اور آخرت یاد آئے اور انسان اپنے اندر اپنی اصلاح کر سکے. جیسے کہیں اگر غیبت ہو رہی ہو تو انسان وہاں سے اٹھ جائے اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہ یہ گناہ کا کام ہے. بالکل، یعنی کسی بھی غلط کام میں پھر وہ داخل نہیں، یعنی اس کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں آتی نا. جب شعور نہیں آتا وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی منکر کا انکار کر سکے. تصویر کی ہے لیکن پتہ نہیں ہے استغفار میں کیا کہہ رہے ہیں. کسی کو غیبت کریں گے، کسی کو کال آئے گی جھوٹ بول دیں گے. بالکل، یعنی اگر 1000 بار بھی استغفار کی ہے بیٹھ کے، ایک تسبیح 1000 کی بھی ہوتی ہے، ایک لوگوں نے بہت لمبی بنائی ہوئی ہوتی، اس پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حتیٰ کہ چلو یہ تو شاید آپ نے نہ دیکھا ہو کسی کو، آپ میں سے ہر ایک نے
یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب کوئی 1.25 کا ختم کراتا ہے. کبھی گئے آپ؟ کون کون گیا؟ سب نے ہی کوئی نہ کوئی دیکھا ہے، چاہے آپ اس میں نہ بھی شریک ہوئے ہوں، لیکن آپ نے یہ رسم دیکھی ہوئی، میں نے خود دیکھی ہوئی ہے کہ مختلف پروگرامز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو کچھ لوگ پہلے 1.25 پڑھے ہوتے. اچھا، اب آپ 1.25 دفعہ پڑھنا، چاہے 50 لوگ بھی ہوں، کوئی آسان کام تو نہیں. وہ صبح سویرے بیٹھتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں، پھر ٹانگیں پسار لیتے ہیں، پھر وہ بریک لیتے ہیں، پھر اس بریک میں کیا باتیں کرتے ہیں. جی، وہ جتنی دیر چپ، حتیٰ کہ وہ تسبیحاں گرا رہے ہوتے ہیں، گٹلیاں گرا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کسی کو کوئی مذاق کر دیں گے، کسی کو کچھ چھیڑ دیں گے، کسی کو کچھ کوئی بات آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوں گے بیٹھ کے. نیند بھی بکھانی ہوتی ہے کیونکہ وہ کرتے کرتے نیند آ جاتی. تو آپ خود سوچئے کہ ایسا ذکر جو ہے پھر وہ انسان کو کیا فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، بس صرف یہ کہ زبان اس وقت جتنی دیر میں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اتنی دیر زبان ایک اچھے لفظ بول رہی ہے. حتیٰ نسو ذکر میں صرف یہ فارمل ذکر مراد نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس سے مراد پیغمبروں کی تعلیم ہے جو قرآن و سنت کی شکل میں ہوتی ہے. جب انسان اس سے اپنا تعلق کمزور کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، انسان ہلاکت میں جا پڑتا ہے. نمبر 7، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا سبحانک، نزہ اللہ من ان یکون معہ آلہہ، وہ کہیں گے سبحانک، وہ اللہ کو اس بات سے منزہ یعنی پاک قرار دیں گے کہ اس کے اور بھی معبود ہوں. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یعنی ما کان ینبغی لنا ان نوالی اعداءک، یعنی ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں. بل انت ولینا من دونہم، بلکہ ان کے سوا تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے. وقیل ما کان لنا ان نأمرہم بعبادتنا ونحن نعبدک، اور کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم انہیں اپنی عبادت کا حکم دیتے جبکہ ہم تو خود تیری عبادت کرتے ہیں. وقیل، ہاں یہ ہو گیا. السؤال بین براءۃ اولیاء اللہ مما یفعلہ الجہلۃ عند قبورہم فی ضوء الآیہ. یہ جہلہ ہے، ہاں پہ جزم نہیں ہونی چاہیے، جیسے طلبہ، ٹھیک ہے، طلبہ ہوتا ہے نا، جیسے اسی طرح طلبہ نہیں پڑھتے، طلبہ علم جمع میں پڑھتے ہیں، تو جہلہ. اس آیت کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کیجئے کہ اللہ کے اولیاء ان جاہلوں سے کیسے برات کا اظہار کریں گے جو ان کی قبروں پر غلط اعمال کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. کیا کریں گے؟ یعنی پچھلے ہفتے ہم ڈیٹیل سے اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، ان کو ان کے حصار میں اپنے آپ کو دیتے ہیں یا ان سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ نیک لوگ کیا کریں گے؟ ان عابدوں سے یا عبادت کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے کہ ہم تو خود اللہ سے مانگتے تھے، تم ہم سے مانگنے کیوں آ گئے؟ وہ ان کو کچھ بھی نہیں چھڑائیں گے، نہیں بچائیں گے. مائک لیجیے مونا.
سہا جی میں پچھلے ہفتے سوچ رہی تھی کہ ذکر کے ایک معنی یاد بھی ہوتی ہے نا، تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہستی ایسی ہے کہ جب ہم اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، تو ہمارا 100% فوکس اور اٹینشن نہیں رہ سکتا قائم۔ اس کے برعکس اگر ہم دنیا کی کسی بھی ہستی کا، چاہے وہ کوئی سیلیبریٹی ہو، چاہے وہ کوئی سیاست دان ہو، یا ہمارے خاندان کا ہی کوئی فرد ہو، ہم اس کے ذکر کے وقت کسی اور چیز کو یاد نہیں کرتے، 100% صرف اسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی سے کر رہے ہو یا اپنے آپ میں ہی سوچ رہے ہوں۔ لیکن صرف اللہ ہی کا ذکر ایسا ہے کہ جب ہم اس میں لاکھ کوشش کریں فوکسڈ ہونے کی، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہماری ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم اس ذکر سے پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ وہی ذکر ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ فائدہ دینے والا۔ نمبر 8، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، یعنی انسان انسان کے لیے آزمائش ہے، ای بلیتن یعنی آزمائش، فالغنی فتنۃ للفقیر، پس مالدار فقیر کے لیے فتنہ ہے، یقول الفقیر ما لی لم اکن مثلہ، فقیر کہتا ہے میں اس جیسا کیوں نہیں، والصحیح فتنۃ للمریض، تندرست انسان مریض کے لیے آزمائش ہے، والشریف فتنۃ للودیع، اور معزز اور شریف انسان کم تر انسان کے لیے فتنہ ہے۔ وقال ابن عباس ای جعلت بعضکم بلاء لبعض، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یعنی میں نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، یعنی انسان انسان کے لیے امتحان ہے، لتصبروا علی ما تسمعون منہم، تاکہ تم ان سے جو تکلیف دہ باتیں سنتے ہو ان پہ صبر کرو، لتصبروا علی ما تسمعون اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ کیف یکون الناس بعضهم لبعض فتنة لبعض، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش کس طرح ہے کہ ان سے اذیت والی باتیں سننی پڑتی ہیں، ان سے کئی طرح کے دکھ پہنچتے ہیں۔ انسان کا انسانوں کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، اور ان کے ساتھ نبھا بھی بڑا مشکل ہے۔ جیسے آپ نے چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے، کبھی آپس میں کھیلتے ہوئے دیکھا کریں بچوں، پہلے کھیل رہے ہوتے ہیں پھر لڑ پڑتے ہیں، پھر جب لڑتے ہیں پھر ایک اپنی اماں کے پاس چلا جاتا ہے، ایک اپنی اماں کے پاس، اچھا ادھر جا کے روتے ہیں، وہ تھوڑا سا بہلاتی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں دوبارہ کھیلنے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ تو یہ ایک کھیل ہی ہے کہ ہم انسانوں سے ٹکراتے ہیں، انسانوں سے ہمارا انسانوں کے بغیر گزارا نہیں، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اچھا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بس وہاں سے نکل جائیں، ابھی نکل کے کس آئی لینڈ میں جاؤ گے، وہاں دجال ہی نہ مل جائے کہیں، وہ تنہائی کی شکایت کریں گے، وہاں کون سے خوش رہیں گے۔ تنہائی کے بارے میں آج میں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی۔ اب دیکھیے کہ یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو تنہائی اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ تنہائی جو ہے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اس تنہائی کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے۔ بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں سینئرز، وہ عام طور پر بچے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، گھروں میں اکیلے رہ جاتے ہیں، اور اس وقت میں وہ بڑے پریشان بھی رہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، اور شکایت بھی کرتے رہتے ہیں۔ بجا ہے ان کی شکایت، ساری زندگی مل جل کے رہے، چھوٹے بچے پالے، بڑے ہوئے، رونقیں رہیں گھروں میں، سارے نکل گئے، یا ہے بھی تو سارا دن کام پہ تھکے ہوئے آتے ہیں، بات بھی ان کا کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ ساری باتیں باہر ہی کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھایا پیا اور سو گئے۔ اب جن لوگوں کو زندگی میں تنہائی میسر آ جائے وہ شکر کریں، اور اس تنہائی کو خوبصورت بنائیں۔ کیسے؟ اللہ کے ذکر سے، اچھے مفید کاموں سے، تعمیری کاموں سے۔ ابن قیم کہتے ہیں
جس قدر انسان کی خلوت تنہائی اس دنیا میں خوبصورت ہوگی، اسی قدر اللہ قبر میں اس کی خلوت کو خوبصورت بنا دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، مجھے بہت اچھی لگی جب میں نے پڑھی. یعنی قبر میں تو اکیلے ہی جانا ہے نا، تو وہاں گھبراہٹ ہوئی تو کیسے نکل کے بھاگیں گے؟ اس تنہائی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایکسپیرینس کریں دنیا میں اپنی تنہائی کو خوبصورت بنائیں. یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. کتنا اللہ کا فضل، آپ نے اتنی اچھی بات کی. یعنی اللہ کا کتنا فضل ہے کہ عموماً لوگ زندگی کے آخری حصے میں تنہا ہوتے ہیں جب وہ اگلے سٹیپ پہ جانے کو تو کسی کو نہیں پتا، کبھی بھی کوئی جا سکتا ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے نا، بچپن پار کر لیا، جوانی پار کر لیا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے بعد اگلی منزل تو پھر دنیا سے جانا ہی ہے. تو جب جانا ہے تو تیاری کر کے کیوں نہ جائیں. اور اس کی تیاری میں کیا ہے کہ انسان یہاں پر جو بھی وقت ملا اس کو غنیمت سمجھے، اور اس کو بہت سے پروڈکٹیو کاموں میں جتنے کے بھی قابل ہیں، جسمانی طور پر یا مینٹلی یا ویسے، کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو ایسا مصروف کریں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہ رہے. تنہائیاں خوبصورت بنا لیں. اچھا، کچھ لوگوں کی تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ بڑی وحشتناک، اور کچھ لوگوں کی بہت شرمناک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ حرام کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. ایسی فلمیں، ایسی ویڈیو، ایسے کلپس دیکھنے لگتے ہیں جو انتہائی یعنی بے حیائی کے پر مبنی اور حرام چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں. ننگے سین دیکھتے رہتے ہیں، لغو باتیں سنتے رہتے ہیں، یا پھر جھوٹے مذاق سن کے ہنستے رہتے ہیں کہ جی ہم انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے آپ کو. بڑھاپا انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے. جب اللہ نے آپ کو ساری ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا نا، ہر چیز سے فارغ کر دیا، اور اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اپنے سامنے رکھیں. 18 سال تک انہیں بیماری رہی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بالکل اکیلے ہو گئے. صرف ایک بیوی تھی جو خدمت کر دیتی تھی، کھانا وانا دے دیتی، ضروریات پوری کر دیتی تھی. باقی ان کے پاس بچے تو فوت ہی ہو گئے تھے، کوئی بھی نہیں رہا. دوست، احباب، رشتہ دار، نیبر سب چھوڑ گئے. اور اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ اگر ابلیس لعین کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس وقت کتنا خوش ہوں کہ پہلے میری اور اللہ کے درمیان بہت ساری ڈسٹریکشن تھی، بہت ساری چیزیں تھی، ساری چلی گئی. اب ہے میرے رب، میں اور تو، اب مجھے وقت ملا کہ میں اپنے رب کی طرف توجہ کروں. یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی کتنی خوبصورت تھی. انا نراک من المحسنین. جیل والوں نے کہا ہم تو تمہیں محسن دیکھتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں وہ اپنی جگہ صاف کریں گے، وہ اپنا ہر بندوبست آپ نے اگر حج کیا ہو لوگوں کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اتنے بندوبستی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اتنی سی جگہ ہوتی ہے، بعض اوقات بہت چھوٹا سا آپ کو میٹرس ملتا ہے، پراپر نارمل میٹرس سائز کا نہیں ملتا جو کام حج میں ہوتا ہے. وہ اپنے ایک طرف جگہ بنائیں گے، صاف ستھری شیٹ بچھائیں گے، اپنا تکیہ رکھیں گے، اپنا بیگ رکھیں گے، اور کھول کے اپنی کتابیں ذکر اذکار شروع کر دیں گے. اپنی چیزیں بھی نہیں سمیٹیں گے، اپنے پاؤں بھی نہیں پساریں گے، کوئی فضول فالتو بات بھی نہیں کریں گے. تو مجھے بڑا ہی رشک آتا ہے ایسے لوگوں پر جو ہر جگہ سینسیبل ہو کر رہتے ہیں. اور کچھ لوگ، اللہ ان کی کمپنی سے بچائے، کہ جو اپنے لیے بھی مصیبت ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اذیت بن. دیکھیں، جب ہم اپنے آپ میں رہنا نہیں نا جینا سیکھتے، اپنے ساتھ جینا نہیں سیکھتے نا، تو ہمیں پھر کسی کے ساتھ بھی جینا نہیں آتا. ہم ان کے لیے بھی آزمائش بن جاتے ہیں. جب ہم اپنے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں، بے چین ہو کے اور پریشان ہو کے، تب دوسروں کے لیے پھر سارا نظر دوسروں پہ گراتے ہیں، ان کو پریشان رکھتے ہیں. تو اس کا حل ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو صبر، کہ اسے ایک صبر کیا ہے، اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ اب ہو گیا ہے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں آپ کی موبلٹی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ کے اعضاء پوری طرح کام نہیں کرتے، آپ اپنا ہی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اپنے ہی کان کی میل صاف نہیں کر سکتے، اپنا ناک نہیں صاف کر سکتے، اپنا استنجا نہیں کر سکتے.
یعنی یہاں تک بھی بوڑھے لوگ پہنچ جاتے ہیں نا. تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی چیز آئے، انسان جتنی اللہ نے طاقتیں اب تک دی ہوئی ہیں ان سے بہترین کام لے لے، اپنی اچھی مصروفیت بنائے. اور آپ یہ یاد رکھیے، جو شخص جوانی میں اپنی مصروفیت اچھی رکھتا ہے نا، اس کا بڑھاپا بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بڑھاپے میں اچھی مصروفیت رکھتا ہے، وہ اگر ارذل العمر کو بھی پہنچ جائے تو وہ اس میں خیر ہوتی. وہ بے چین ہو کے دوسروں کو پریشان نہیں کرتا. ورنہ کچھ بزرگ لوگ تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بہت دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے سخت آزمائش بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. سر جی سبحان اللہ کہ بعض کے لیے جو فتنہ ہے، یا ہم انسان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اور پھر اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں ایسی چیزیں کہ ہر وقت اسی کی کڑن اور جلن میں نیگیٹیوٹی اتنی اندر ہمارے پڑ جاتی ہے کہ وہ ہماری سے نکلتی ہی نہیں ہے. اور پھر ہم نہ کسی کو کچھ کر سکتے ہیں، نہ کچھ اپنے اکیلے میں بھی. حالانکہ جو تنہائی ہے یہ ایک سنت ہے سب پیغمبروں کی. سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیا اور پھر اپنا موسیٰ علیہ بنایا. السلام 40 دن تک جی کوہ طور پر رہے، بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے، اسی طرح اور پیغمبر بھی. تو اگر حضرت اس اسماعیل علیہ السلام تو اپنی ماں کی گود میں سے ہی سبحان اللہ تنہا رہے. جی، تو اگر ہم اس کو اسی طرح سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو تنہا کیا اور پھر ان کو کچھ سکھانا تھا، پھر کچھ کو نے تو اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگی، ذکر بھی کیے، اسی سچویشن میں اللہ سے زیادہ قرب اور محبت محسوس کی. تو اگر ہم اس طرح سوچیں تو ہماری لائف ہی بدل جائے. بالکل. پھر ہم اور طریقے سے ہم سوچیں. اور سبحان اللہ یہ جو بعض کے لیے فتنہ ہے، اور یہ اتنے معاملات میں ہمارے لیے ایک ہیلپ کرتا ہے کہ ہم ہر آزمائش کے بعد، آپ نے کل جو ذکر کیا اپنا، میں سوچ رہی تھی ناخن کا، کہ باقی ناخن جو تھے بڑے آرام سے کٹ گئے آپ کے، لیکن جس کی سرجری ہوئی تھی وہ آپ نے وہ دیکھا کہ وہ زیادہ ہارڈ ہو گیا، کیونکہ وہ زیادہ آزمائش اسٹرانگ ہو سے گیا، گزرا. اسٹرانگ ہو اس کی گیا. سرجری ہوئی وہ، ہاں جی، اور وہ بہت مطلب ماشاءاللہ ہارڈ تھا. تو جو زیادہ آزمائشوں سے گزرتا ہے وہ تو پھر ہارڈ ہو جاتا ہے، وہ اسٹرانگ ہو مضبوط، جاتا ہارٹ کی بنا مضبوط ہے، کرنا. مضبوط ہو جاتا بالکل. ہے. اور وہ پھر پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں کہتی ہوں مضبوط، اور پھر اپنا دین وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. سر جی ہمارے کلچر میں جو ہے نا، صبر کو اسپیشلی ایک ایج آنے کے بعد اس کو ایک لاچارگی کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اب کچھ اور نہیں ہو سکتا تو بس اب صبر ہی کر لیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صبر جو ہے ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے بہت بڑی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین ٹریٹس میں سے ایک ہے کہ اللہ بالکل. سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی ہر ایک کو صبر کے ایک خاص دور سے، ایک خاص وقت سے جو ہے وہ گزارا. بالکل. تو میں اس آیت کے اوپر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فتنہ کی بات کی کہ تم میں سے بعض کے لیے فتنہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صبر، کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کیا تم عقل سے کام لو گے، کیا تم حکمت سے کام لو گے. کیونکہ جب صبر ہوگا تو ہی پھر عقل بھی اپنی جگہ پہ رہے گی، تبھی انسان کو پھر حکمت بھی آئے گی. لیکن اگر صبر کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو پھر بہت عقل مند لوگ بھی بہت جلدی بے عقلی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر دیتے ہیں. بالکل. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ صبر کوئی مجبوری نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ چوائس ہے آپ کی، آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے کس چیز کو اپنے لیے پسند کیا ہے. کیونکہ جب آپ صبر نہیں کرتے، کسی نے کوئی بات آپ کو کہہ دی، آپ نے صبر نہیں کیا، تو آپ کے اندر کیا آیا؟ غصہ. اب غصہ آیا تو جیسے بات ہوئی کہ حکمت چلی گئی. ٹھیک ہے نا، آپ کی حکمت، آپ کی وزڈم، وہ سب کمپرومائز ہو گئی، اور آپ ایک بے وقوف انسان کی طرح اپنے آپ کو پورٹرے کرنے لگے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی اور ذہنی طور پر گرو کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جب انسان صبر نہیں کرتا. کیونکہ بے چینی اور حد سے زیادہ پریشانی، اور پھر ساری جو انرجی ہے نا انسان کی مینٹل، وہ ساری کی ساری اس میں لگنے لگ جاتی ہے. آپ کا سارا پیس، آپ کا سارا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا کانفیڈنس بھی چلا جاتا ہے، آپ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ صبر کرنا سیکھے.
اور اس کو بائی چوائس اپنائیں کہ مجھے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اتصبرون، تو پھر کیا کریں؟ جی لبیک یا رب، کریں گے انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی ہمت سے. میں نے اس کا سوال کر لیا تھا. ہاں ہاں بولیے بولیے بولیے. سازا جی آزمائش کی بات ہو رہی تھی، تو ہوتا کیا کہ ہم رشتوں کے ساتھ نا کبھی کبھی ایک دم سیٹلائٹ جیسے لگے رہتے ہیں نا، کہ خاص کر کے بچے کے ساتھ اور ہسبینڈ کے ساتھ. اور میرا تو بیفور قرآن دے کال می کہ موم سیٹلائٹ. تو لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کیا، کیونکہ وہ جو سیٹلائٹ والا وہ اندر سے آتا تھا، کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کر رہے ہیں، اور ہم ان کو پتہ بھی نہیں، لیکن ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بنے ہوئے. اور مجھے لگ رہا نہیں ہے تو میں میرا تو دل ہی ایسا ہے، میں تو ماں ہوں، کیا کروں. لیکن وہ بچے کو نہیں پتا ہے کہ وہ کتنا پریشان ہو رہا ہے میرے اس سے. تو الحمدللہ قرآن پڑھنا شروع کیا، آلودہ آئے. مجھے نا تنہائی سے ڈر لگتا تھا، میں نے اکیلے میں کچھ بھی نہیں، مطلب اگر گاڑی بھی چلا رہی ہوں نا، مجھے ایک بچہ چاہیے، مجھے کوئی چاہیے، میں اکیلے کے. الحمدللہ اب تو ایسا ہے کہ بھائی کوئی ٹینشن نہیں، میں گاڑی چلا رہی ہوں، مجھے سبق سننا ہے، مجھے دعا یاد کرنی ہے، آئی ایم بیزی، تم لوگ اپنا اپنا کام کرو، میں اپنے کام میں ہوں. الحمدللہ کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ آئی او الہدا، کیونکہ مما کو ایک کونا پکڑا دیا انہوں نے کہ آرام سے پڑھا لکھا کرو، ہم ہیں ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کی وجہ سے ہے کہ کی قرآن برکت ہے. بالکل اتنی خواہش ہوتی ہے اس میں ڈوبنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس سے جڑے رہنے کی، کہ الحمدللہ. تو اٹس آل بیکاز بس قرآن سے جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی. جی شالا کو دیجیے آپ جا کے. تو کیف یکون الناس بعضهم فتنة لبعض، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش کس طرح ہے جب وہ ایک دوسرے کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں پر صبر نہیں کرتے. استاذہ جی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیران ہو رہی ہوں کہ کس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سبق چنا کہ ہم اس سبق سے گزر رہے ہیں. آج ہمارے ماشاءاللہ ریسپیکٹڈ سینئرز آر ہیئر، اور ان کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ تربیہ ہو رہی ہے ہماری میں سب تو کی. چاہتی ہوں کہ یہ صرف کبھی کبھی نہ آیا کریں، ہر ہفتے آیا کریں انشاءاللہ ویسے بائی ویکلی تو ہم نے کر دیا ان کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ انتظام. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہر ہفتے بھی آئیں. لیکن استاذہ جی ماشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی اس آزمائش سے گزرا ہوتا ہے. تو مجھے آج ہم نے ان کو ایک آرٹ ایکٹیویٹی کرانی ہے. میرا تو دل چاہ رہا ہے ہم یہی 2 لفظ لکھوا کے بھیجیں، التصبرون. جہاں بھی بہو پہ غصہ آیا التصبرون، جہاں بچوں کی کوئی بات بری لگی التصبرون. اور کیا ہوتا ہے استاذہ جی، کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں بزرگ کہ اپنے ہی بچوں کو پھر قرض اللہ کرنے تعالیٰ معاف لگتے کرے. ہیں. جی تو اور اگر ان کو کچھ ہو جائے تو پھر اور میزریبل. استغفر اللہ. جی تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج یہ سبق چنا ہے ان کا ہمارے لیے. ہاتھ تو ہم اونچا کیجیے تاکہ آپ کے تک مائک پہنچے. آپ کا نام کیا؟ نام کیا؟ السلام علیکم اساتذہ جی، میرا نام اجوا ہے. اجوا، ٹھیک. اوکے بولیے. I just wanted to say that tying back to the point that every prophet at some point of their life had to go through a bit of a Isolation. period of isolation, yes. But when we think about it, silence and isolation, it's not entirely bad. Large amounts of it can be bad, but it's a very beautiful thing when you think about it, because as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that silence, as long as you're silent, you remain safe. But if you speak, your words will either benefit you or harm you. And when you think about it that way, when you're silent, when you're remembering Allah, if we think about it, then at some point, at the end destination, we're going to be with Allah. So when we're silent, when we're actually remembering Him, it reminds us that one day I am going to stand before Allah, and I am going to be with Allah alone. Yes. So there's the point of isolation with that. جی ان کو دیجیے. آپ کا نام کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم. عدیلہ حیدر. اوکے. تنہائی جو ہے بہت بڑی طاقت ہے، اور سیلف ریفلیکشن بہت اچھا ہوتا ہے. اسی لیے سارے پیغمبروں کو بھی موقع ملا. یہ فیز آیا، اور خود میں اپنی پریکٹیکل لائف بھی دیکھا ہے کہ تزکیہ نفس بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، کمزوری نہیں ہے. اور دوسری چیز، جو اپنے لیے نہ جی سکا نا، وہ کسی کے لیے نہیں جی پائے گا. بالکل. جزاک اللہ خیر. العمل بالآیات. نمبر 1، قل اللہم احسن عاقبتی فی الامور کلہا واجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. دعا کیجئے
کہ اے اللہ ہر کام میں میرا انجام اچھا کر دے، جو بھی کروں اس میں انجام اچھا کر دے، اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ نمبر 2، استغفر اللہ ان تکون سببا فی ضلال احد او غوایت احد فانک ستسأل عن ذلک۔ آپ اللہ سے استغفار کیجئے کہ آپ کسی کی گمراہی یا کسی کے بہکاوے کا سبب بنے، یقیناً آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو بہکایا، گمراہ کیا، غلط مت دی، پوچھا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ توبہ توبہ۔ اکثر ہر معاملے میں لوگ ایک دوسرے کو ایسی متیں دے رہے ہوتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے جواب دینے کی، تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہاں تمہیں کیا ضرورت ہے واپس جانے کی۔ بالکل۔ نمبر 3، صلی اللہ تعالی جنت الخلد، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشگی کی جنت مانگیے۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ، اور یہ کہ وہ آپ کو اپنے متقی بندوں میں شامل کر لے۔ اللہم اجعلنا من المتقین۔ اللہ قل اذلك خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ نمبر 4، قل اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ التوجیحات۔ نمبر 1، فضل التقوی، فمن آمن واتقى فقد استوجب الدرجات العلی۔ تقوی کی فضیلت ملاحظہ کیجئے، بس جو شخص ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا وہ بلند درجات کا حقدار بن گیا۔ استوجب، اس نے اپنے لیے واجب کر لیا کہ اس کو بلند درجات ملے۔ قل اذلک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا۔ نمبر 2، یا حول الموقف، یا لحول الموقف اذا سئل المعبودون عمن عبدوهم والمظلومون عمن ظلموهم۔ ہائے حشر کی ہولناکیاں جب معبودوں سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا جنہوں نے ان کی عبادت کی، اور مظلوموں سے ان کے بارے میں جنہوں نے ان پر ظلم کیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ نمبر 3، خطورت طول العمر وسعت الرزق علی الانسان الغافل عن ربہ، جو انسان اپنے رب سے غافل ہے اس کی لمبی عمر اور رزق میں کشادگی اس کے لیے خطرناک ہے۔ لمبی عمر ہے لیکن غافل ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اچھے کام، اور مال بھی ہے تو وہ اسے غلط کاموں پہ استعمال کر رہا ہے۔ جتنی عمر زیادہ ملی اتنی خرابی اور اعمال نامہ زیادہ اس کے خلاف گیا۔ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ چلیے آج کا یہ تو مکمل ہوا۔ آپ اگر سب کے لیے لگا دیں نا، چاہے مائنڈ میپ سے لگا دیں، اس سے میں ترجمہ پڑھوں گی نا تو ترجمہ نظر آ جائے گا پھر۔ اچھا خالی آئے تھے، اچھا جز لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے چلے جز لگا دیں۔ جی آسیہ کو دیجیے۔ دادا جی یہ لاسٹ پوائنٹ ہے نا، خطورت طول العمر وسعت الرزق، سو اس سے مجھے کوئی یاد آ گیا، ایک ہماری آنٹی ہیں، ساری زندگی ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور ان کے ہسبینڈ بڑی ہائی پوسٹ پر رہے اور سب کچھ، اور یہاں بھی بہت عرصے سے آ گئے۔ طویل بیماری کے بعد 2 سال پہلے ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اور دین کی طرف بہت زیادہ نہیں تھے۔
تو اب 2 سال سے ایوری سنگل ڈے، مجھے اتنا پتہ نہیں ہوتا، مجھے ایک فیملی ممبر بتاتے ہیں، ایوری سنگل ڈے وہ اپنی گزشتہ زندگی میں ہسبینڈ وائف کی کوئی بہت اچھی سی تصویر ہوتی ہے نا، وہ فیس بک پہ لگاتی ہیں، جس میں بہت ان کی زندگی کے گلوریس ڈیز وہ ریمینس کر رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ یعنی اب اس وقت جو تنہائی یا اچھی خاصی ایج بھی ہو گئی ہے وہ اس میں رہیں. مجھے یہ کانٹیکس یاد آ گیا کہ لمبی عمر اور رزق میں وسعت تھی تو وہ کس طرف چلے گئے کہ اتنی غفلت ہے. اب وہ اس سمجھے کہ اس مائنڈ سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی کہ انہوں نے بہت اچھا وقت ہسبینڈ کے ساتھ گزارا تھا اور اب وہ باقی کی تنہائی کا ٹائم وہ ان کی یادوں ہی کو سیلیبریٹ کر کر کے گزار رہی ہیں. جیسے سچ اتنا افسوس ہوتا ہے. اور ان کو یعنی کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں شیئر بھی ان سے کی کہ کیسے اب کرنا ہے. یعنی لیکن اللہ کی یاد کی بجائے صرف فوت شدوں کی یاد. قدرتی بات ہے، ہمارے پیارے رشتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے. آپ کو یہ آخرت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ صرف ان کی یاد میں جینا ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے یا اللہ کی یاد میں جینا. چلیے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ، بے شک یہ والا بند کر دیجئے لائٹ یہ، تاکہ پیچھے سے لوگ دیکھ سکیں. آپ کو کچھ بولنا ہے کسی کو؟ چلے ترجمہ کرتے ہیں اگلے رکوع کا. 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ. وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جو، لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارے گئے، علینا ہم پر، الملائکہ فرشتے، او یا نرا ہم دیکھتے، ربنا اپنے رب کو، لقد البتہ تحقیق، استکبرو انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنے دلوں میں، واتو اور انہوں نے سرکشی کی، عتوًا سرکشی، کبیرہ بہت بڑی، یوم جس دن، یرونا وہ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا نہیں کوئی خوشخبری، یوم اذن اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے، ویقولون اور وہ مجرم کہیں گے، حجرن ایک آڑ ہو، محجورا مضبوط، وقدمنا اور آئیں گے ہم، الی ما طرف اس کے جو، عملو انہوں نے عمل کیے، من عمل کوئی بھی عمل، فجعلناہ تو ہم بنا دیں گے اسے، ہباء غبار، منثورا پراگندہ. اصحاب الجنتی جنت والے یا جنت کے ساتھی، یوم اذن اس دن، خیرن بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے میں، واحسن اور زیادہ اچھے، مقیلا دوپہر گزارنے کی جگہ میں، ویوم اور جس دن، تشقق پھٹ جائے گا، السماء آسمان، بالغمام سات بادلوں کے، ونزلا اور اتارے جائیں گے، الملائکۃ فرشتے، تنزیلا اتارا جانا، الملک بادشاہت، یوم اذن اس دن، الحق برحق ہے، للرحمن رحمان کے لیے، وکانا اور ہوگا، یومن وہ دن، علی الکافرین کافروں پر، عسیرا بہت سخت، ویوما اور جس دن، یعض دانتوں سے کاٹے گا، الظالم ظالم، علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پر، یقول وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، اتخذت بنا لیتا میں، مع ساتھ الرسول رسول کے، سبیلا کچھ راستہ، یا ویلتا ہے افسوس مجھ پر، لیتنی کاش کہ میں، لم نہ، اتخذ میں بناتا، فلانن فلاں کو، خلیلا دلی دوست، لقد البتہ تحقیق، اضلنی اس نے بھٹکا دیا مجھے، عن الذکر ذکر یعنی قرآن سے، بعد اس کے کہ، جب جاءنی وہ آیا میرے پاس، وکانا اور ہے، الشیطان شیطان، للانسان انسان کو، خذولا چھوڑ دینے والا، وقالا اور کہے گا، الرسول رسول،
یا ربی اے میرے رب، انا بے شک قومی میری قوم نے اتخذو بنا لیا تھا ہذا اس القرآن قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا، وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوً دشمن من المجرمین مجرموں میں سے، وکفا اور کافی ہے بربک آپ کا رب ہادین ہدایت دینے والا، ونصیرا اور مدد کرنے والا، وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لولا کیوں نہیں نزلا نازل کیا گیا علیہ اس پر القرآن قرآن جملتاً اکٹھا واحدتاً ایک ہی بار، کذالک اسی طرح لنثبتا تاکہ ہم مضبوط کر دیں بہی ساتھ اس کے فؤادکا دل آپ کا یا آپ کے دل کو، ورتلناہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ولا اور نہیں یاتونکا وہ لاتے آپ کے پاس بمثل کوئی مثال الا مگر جئنا کا لاتے ہیں ہم آپ کے پاس بالحق حق کو، واحسنا اور بہترین تفسیرا تفسیر یا وضاحت کو، الذین وہ لوگ جو یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل الی جہنم طرف جہنم کے، اولئک یہی لوگ شر بدترین ہے مکانن مقام کے اعتبار سے، واضل اور زیادہ بھٹکے ہوئے سبیلا راستے کے اعتبار سے۔ چلیے اب تلاوت سنیے اور غور کیجیے آیات پر۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ فرشتے آئیں گے تو پتہ چلے گا. الحمدللہ. بسم اللہ. آیت نمبر 21. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. در حقیقت انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی ہے. پچھلی آیات میں بھی مشرکین کے بعض اعتراضات بیان ہوئے ہیں. مثلا ان کا کہنا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون. آیت نمبر 4 میں آیا. آیت نمبر 5 میں آیا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. آیت نمبر 7 میں آیا وقالوا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکرین کا چوتھا اعتراض ہے. ایک اور اعتراض وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا. یعنی ان کا اعتراض کیا ہے کہ آپ پر ہی کیوں فرشتے آ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آنا چاہیے تھا تاکہ ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس فرشتہ نہیں آتا، تو پھر ذرا ہمیں اپنا رب دکھا دو جو ایک دفعہ ہمیں بتا دے کہ میں فلاں کو رسول بنا کے بھیج رہا ہوں اور تم اس پر ایمان لے آؤ. تو اس طرح کی بہت سی باتیں اور اعتراضات اور جسارتیں، یہ دراصل کیا تھا؟ ان کا تکبر تھا. وَلَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، بہت تکبر کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی باتیں بناتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یہ جملہ معطوفہ ہے، عطف ہے جو اس سے پیچھے باتیں گزر چکی ہیں. یعنی اس سے پہلے کفر کی جو انواع بیان ہوئی ہیں ان پر یہ جملہ عطف ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا نا. قال آیت نمبر 4 اور 5 اور 7 اور وغیرہ. یہاں ان کے کفر کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے جس میں وہ مبتلا تھے. کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے تھے. یہاں انہیں کیا کہہ کے پکارا گیا؟ لا یرجون لقاءنا. شابش. کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ایک تو یرجونا کا مطلب ان کا کوئی یقین ہی نہیں. دوسرا یہ کہ وہ ڈرتے ہی نہیں، یعنی ہماری ملاقات سے ڈرتے ہی نہیں. اور لقاء انا میں نون کون سا ہے؟ تشریف کا
نون عظمت جس کو کہتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ وقالو نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ قال الذین کفروا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر تحدید کی بالکل. اور پھر یہ کہ کفر میں آخرت کا کفر، آخرت کا انکار یہاں آ رہا ہے. اگر ان کے دل میں ذرا بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی کچھ امید بھی ہوتی، کوئی خیال بھی ہوتا، تو اتنی بڑی بات نہ کہتے. تو اللہ کی ملاقات کی امید نہ رکھنے والے لوگ دراصل کون ہیں؟ جو غفلت کا شکار ہیں. جیسے سورت یونس میں آتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. جب انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے کہیں جانا ہو صبح، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح وہاں پہنچنے کے لیے اپائنٹمنٹ ہے آپ کی، ڈاکٹر نے آپ کو صبح کے 7 بجے بلا لیا. رات کو پلاننگ کریں گے اور کیا کریں گے؟ صبح جلدی اٹھیں گے، الارم لگائیں گے. کیا صرف الارم پہ بھروسہ کریں گے یا کسی اور کو بھی کہہ دیں گے کہ دیکھو اگر میری آنکھ لگ گئی تو مجھے اٹھا دینا؟ میں اب تو ملٹیپل الارم بھی لگا سکتے. اور پھر یہ کہ میں اس اپائنٹمنٹ کو مس نہیں کرنا چاہتی، یہ اپائنٹمنٹ بڑی مشکل سے ملتی ہے. یعنی کسی ایک اسپیشلسٹ، کسی ایک ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، غافل نہیں ہوتے. بار بار دیکھتے رہتے ہیں کیلنڈر کے وہ ڈیٹ کہیں گزر تو نہیں گئی. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ $80 دینے پڑتے ہیں، تو ویسے بھی اپائنٹمنٹ مس نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کتنا زیادہ کانشیس رہتے ہیں. دنوں پہلے ہی کانشیس ہو جاتے ہیں. نومبر میں اپائنٹمنٹ، نومبر شروع ہو گیا، چلو. سراؤنڈنگ میں بھی اکثر بولتے رہتے ہیں اب وہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اب ہونا والا ایسا ایسا. پھر یہ کہ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی کا کیا کریں گے؟ گیس وغیرہ، پیٹرول، ہر چیز چیک کر کے رکھیں گے. اگر کسی نے آپ کو پک کرنا تو آپ اس کو میسج کریں گے کہ دیکھو لیٹ نہ ہونا، ٹریفک ٹائم ہے. پھر ٹائم کو کیلکولیٹ کر کے پہلے سے گوگل میپ پہ دیکھیں کتنے منٹ کا رستہ ہے اور رش آور میں کتنے منٹ کا ہے. یا میرے کہنے کا مطلب یہ ساری باتیں چونکہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، تو اس سے آپ ریلیٹ کریں کہ جب اسی طرح اگر کسی انسان سے ملاقات کرنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کو دیکھو کوئی آ رہا ہے. اب اگر آپ نے بچوں نے کہا کہ ہم ونٹر بریک میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ روز سوچتے ہیں کتنے دن رہ گئے ہیں. شوق ہوتا ہے ایک ملاقات کا. کیا اللہ کی ملاقات کا بھی خیال ہمیں کبھی آیا؟ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، دن میں کتنی بار سوچتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے؟ سچ سچ اپنے دل کو بتائیں. یعنی مجھے تو بالکل نہیں بتانے کی ضرورت، میں پوچھنا بھی نہیں چاہتی، لیکن میں یہ غفلت سے جگانا ضرور چاہتی ہوں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، کہ ہم دن میں بارہا سوچیں کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ میں کیسا فیل کروں گی، پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ سے ملاقات کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے.
اور جو اس ملاقات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ برا ٹھکانہ. وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہہ دیا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. تم نے اس دن کو یاد نہیں رکھا، لہذا اب ہم بھی تمہارا خیال نہیں کریں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. یہاں پچھلی آیت میں ننساکم تھا، وہاں ننساہم ہے. اچھا، اس ملاقات کی امید رکھنے والے کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ اس کی تیاری میں ہی زندگی گزار دیتا ہے. جیسے کسی انسان کی ملاقات کی جب وہ ہمیں چاہ ہوتی ہے یا انتظار ہوتا ہے، تو اس وقت کا اپوائنٹڈ ٹائم کا ہم کتنی شدت سے انتظار اور یہ تو نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر صاف کرتے ہیں، اگر گھر میں آنا ہو کسی نے گھر صاف کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، بچوں کو گھر والوں کو انسٹرکشنز دیتے ہیں دیکھو فلاں اگر آیا تو تم نے کیا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ صرف اکیلے نہیں، پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں. اچھا کیا مینیو کیا ہوگا، پکائیں گے کیا، اچھا اور کس کس کو بلانا ہے، کون کون آئے گا، پھر کتنے بجے کا ٹائم دینا چاہیے، پھر کون سے برتن نکالنے ہیں. یعنی ہمیں اور ہم اس میں پھر سارے غیر ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں، کون سے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو اس ملاقات کو خوبصورت بنا سکیں. اگر ہمیں اس سے محبت ہو، ہم سب اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ملاقات کا کوئی اہتمام ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا کہ ہم اس کی کوئی تیاری کر لیں کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. عمل ہی اچھے ہو جائیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو جان لے کہ اللہ کی ملاقات کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ملاقات ہونی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دنوں کا اٹھیں گے اور بس چل کے جنت میں پہنچ جائیں گے. نہیں، پہلے تو اللہ کا سامنا کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی ملاقات کی امید کون کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی، کہہ لیجیے. اور جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. سادہ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کروانے کا ہمیں ہماری زندگی میں پورا اہتمام کیا ہوا ہے، ہمیں پورا سکھایا ہے. ایوری ڈے 5 ٹائمز ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. کتنے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی محبت اور کتنے شعور کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہماری اپنی چوائس ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سارے مواقع عطا کیے ہیں. عمرہ ہم سال میں جتنی مرتبہ چاہیں جا کے کر سکتے ہیں. حج پورا کا پورا ایک ریچول ہے جو اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہمیں سکھاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پوری ہماری زندگی ایک ٹریننگ پیریڈ ہے نا کہ اللہ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے. جی ہاں، حضرت عبادہ بن صامت سے بھی یہ روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. یہ سن کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسری زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جو تم نے خیال کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ ایمان والے آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ہاں اکرام و احترام کی بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، جو اس کے آگے ہے. اس سے بہتر کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں اس کو اور سزا کے بارے میں جو اس کو اللہ کے یہاں ملنی ہے بتایا جاتا ہے تو اس کو بہت ناگوار ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے کو ناپسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا.
پہلے استاذہ علم نہیں تھا تو موت کے نام سے ہی سچ مچ میں اپنا بھی بتاؤں تو ایک جس کے گھر میں ایسا ہوتا تھا نا تو مجھے ڈر سی مطلب اور ابھی بات کر لیتی ہوں اس بارے میں. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جانا ہے ملنا ہے تو یہ بہت کامن بھی نہیں ہے. اتنی غفلت ہے زندگی میں کہ اگر موت کی بات کریں تو ہو جاتا ہے کہ یہ ہر وقت آپ یہی بات کرتی ہیں. میں دن بھر میں ایک بار تو سن لو کم سے کم. آسیہ کو دیجیے. سادہ جی دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ یعنی موت کی ذکر جیسے انہوں نے کہا یا یہ چیز تھوڑا لوگ اوائڈ کرتے ہیں یا اگر کبھی سوچتے بھی ہیں نا تو وہ یہ ہوتا ہے اچھا اس جس دن میں فوت ہوں گی کون آئے گا افسوس کرنے, کون کیسے روئے گا, کون مجھے بعد میں یاد کرے گا, میرے کپڑوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میری جولری کا کیا ہونے والا ہے. یعنی لٹرلی آئی ہیو سین پیپل تھنکنگ کہ اچھا فلاں نہ آئے میرے جنازے پہ کہ ان سے زندگی میں تعلقات ایسے نہیں ہیں. تو یعنی موت کا خیال آیا بھی تو ہم کس سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے جانے کا غم کس کو زیادہ ہوگا, کوئی ہمارے لیے کتنے میسیجز سرکولیٹ ہوں گے, کون کون وہ اسٹکرز انا للہ و انا الیہ راجعون اور کیا کامنٹس دیں گے لوگ. یعنی دیز آر the things that come to our minds. لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا. فرشتوں کے نزول کا مطالبہ. فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ ملے جو رسولوں کو دیا گیا. قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. کبھی اللہ کی رؤیت کا مطالبہ, یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب مطالبے تھے ان کے. کبھی کہتے تھے کہ ائت بقرآن غیر ھذا, کوئی اور قرآن لے کر آؤ. کبھی کہتے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیں, کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں آپ کے لیے, کوئی نہریں جاری ہوں, یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں, یا فرشتوں کو سامنے لے آئیں, یا اللہ کو سامنے لے آئیں, یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو اور آپ آسمان میں چڑھ جائیں, اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کتاب اتار کے وہاں سے نہ لائیں. بنی اسرائیل نے بھی اپنے پیغمبروں سے, موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کے مطالبے کیے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. تو در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دے. اور پھر ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کا عتاب بھی آیا تھا. تو دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا ربی ارنی, تو پھر کیا ہوا تھا؟ انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو بندوں سے اصل مطلوب کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کو آزما رہا ہے. جب فرشتے نظر آ گئے, اللہ تعالیٰ نظر آ گئے, تو امتحان تو ختم ہو گیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی نگاہوں سے پردہ میں ہے تو یہ ان پر رحمت کے لیے ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں جلوہ گر ہو جائے اور ان مخلوق اور فانی آنکھوں کے لیے اپنا جلوہ ظاہر کر دے تو ریزہ ریزہ ہو جائے, پھٹ جائے, کوئی دیکھ نہ پائے, برداشت نہ کر پائے, کیونکہ یہ ایسی آنکھیں ہیں جو فنا ہونے کے لیے بنی ہیں. تو فانی چیز جو ہے وہ باقی چیز کو نہیں دیکھ سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آنکھیں اس کو دیکھ کے برداشت ہی نہیں کر سکتی. تو قیامت کا دن ہوگا تو وہ آنکھیں ہمیشہ قائم رہنے کے لیے جوڑ دی جائیں گی, پھر بقا کے نور کو دیکھنے کی طاقت رکھیں گی. اور قیامت کے دن ایمان والوں کو اللہ کی رؤیت نصیب ہوگی. لیکن کچھ لوگ اللہ کے دیدار سے حجاب میں ہوں گے, جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا, اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی, اور جنتیوں کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کچھ نہ ہوگا. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا.
یہاں استکبار میں مبالغے کی بات کی گئی ہے، استکبرو، اور اتو اتون کبیرہ، ایسی سرکشی جو تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا، شرارت میں انتہا کو پہنچنا، حد سے گزر کے ظلم اور سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں یہ لوگ. تو سرکشی جو ہے ایک جرم ہوتا ہے. اور یہاں لقد کے ساتھ 3 قسمیں ہیں، جس کی وجہ سے یعنی لقد کہہ کے قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی سرکشی کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو تکبر اور سرکشی کیوں قرار دیا؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، یعنی وہ چیز جو نبیوں کو بھی عطا نہیں ہوئی یہ اپنے لیے چاہ رہے تھے. تو مشرکین کو ایمان سے روکنے والی چیز ان کا تکبر ہی تھا دراصل. اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین میں جو ناحق تکبر کرتے ہیں وہ حق سے محروم رہتے ہیں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کو سرکشی نہیں کہا گیا. ان کے مطالبے کو سرکشی کہا گیا. کیوں؟ انہوں نے شرط کے طور پہ نہیں کہا تھا، محبت کے ساتھ کہا تھا، شوق کے ساتھ. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ مشرکین آخرت کے انکاری تھے. اللہ کی رؤیت اس دنیا میں طلب کرنا ادب کے خلاف ہے. آخرت کے دن اللہ کی رؤیت ہوگی. نبوت کسی کے مانگنے سے نہیں ملتی، جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے. نبوت کثرت ریاضت اور عبادت سے نہیں ملتی. اور پھر یہ کہ تکبر کا انجام، تکبر ہلاکت میں ڈالتا ہے. اصل میں انسان کے لیے حق کو قبول کرنا، اگر وہ اپنی اس کی خواہش کے خلاف ہو، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. یعنی اعتراف حق جو ہے یہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر وہ آپ کے مفاد کے خلاف یا آپ کی سوچ کے خلاف جا رہا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کو آپ بالکل سچ بات بتاتے ہیں، کیا وہ قبول کر لیتے ہیں؟ وہ نہیں قبول کرتے. تو جو شخص سچائی کو قبول کر لیتا ہے، وہ یا کرنا چاہتا ہے، پہلے وہ غور سے سنتا ہے، اس میں توجہ کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذہن میں کوئی سوال نہ آئے. سوال آتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی نیت ہوتی ہے نا کہ اس نے حق کو ڈھونڈنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے. اس کے برعکس انکار حق کی ایک نفسیات ہوتی ہے. یعنی 2 بالکل مختلف شخصیات ہوتی ہیں. جو حق قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں. جو نہیں قبول کرنا چاہتے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے بات ہی نہ کرو، میں یہ سننا ہی نہیں چاہتا. ایسے ہی ہوتا ہے جی، خود بھی دور، بالکل. اور اس کی وجہ بعض اوقات آباء و اجداد کی تقلید ہوتی ہے، کبھی کوئی اپنی بائسز ہوتے ہیں اور خود بھی رکھے رہتے ہیں اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کبھی نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے میں نہ مانوں والی بات پر اڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، ہمیں ہمیشہ حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن جو ہے مکمل ہوا. وقفات ہم نے کی اپنے پریویس لیسن کے 10 سے 20 اور نیا لیسن ہم نے آج کیا 21 سے. کہاں پہ آخری آیت تھی؟ نوٹ کیا آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن؟ میں دعا کرتی ہوں آپ لکھے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. جی پورا ایک رکوع کیا 21 سے 34 تک. اور پہلی ہی آیت 21 ہم نے کی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کا خوف نہ ہو، اس پہ یقین نہ ہو، تو انسان کیا ہے؟ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور غفلت جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس سے انسان سرکشی اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سرکشی اور تکبر سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اس آیت سے سیکھنے کی تھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ذہن میں رکھنا ہے، اس ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور ایمان کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے جانا ہے. آج ایک بڑا خوبصورت مجھے کہنا چاہیے کہ سینگ ہے، کوٹ کہہ لیں یا ایک لائن کہہ لیں کسی کی بہت ردم میں جو مجھے اچھی لگی، آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ ریڈ قرآن چارج یور ایمان. کہ ہمیں اپنے ایمان کو جو ہے وہ کس طرح تر و تازہ رکھنا ہے قرآن کے ساتھ. جیسے ہمارے موبائل کی بیٹریز ڈاؤن ہوتی ہیں، ہمارے ڈیوائسز کی ہوتی ہیں، تو ہم پلگ ان چارجنگ کرتے ہیں نا. ذرا ڈیوائس زیادہ پرانا ہو جائے تو پھر چارجنگ لگا کے ہی رکھتے ہیں، کرتے ہیں نا اس طرح. لیپ ٹاپ تھوڑا پرانا ہو گیا تو بیٹری اتنی سسٹین نہیں کر رہی تو لگا کے رکھتے ہیں. تو ہم بھی ذرا پرانے ہوتے جا رہے ہیں، لیٹ 40s 50s 60s میں آ گئے، تو ہمیں کنٹینیوسلی پلگ ان چاہیے. تو وہ پلگ ان کیا ہے؟ ہمارا قرآن. ہمیں جڑ کے رہنا ہے تاکہ ہم زیادہ وقت اور اس کے اراؤنڈ جو ہے ہماری وہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی جائیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے اس کی تیاری کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری سب کی اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اور ہم ان جیسے مشرکین مکہ تھے یا کوئی بھی ڈینائل میں جاتا ہے اس طرح کی عادات ہمارے اندر نہ آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا تصفیہ کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.